اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ایہا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین صدق اللہ العظیم۔ جب انہوں نے یہ بات کہی نا جی کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی، حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ بات اپنے دل میں رکھی۔ اب انہوں نے یہ مزید بات کی ہے، قالو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا جی؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات کہی۔ مقولہ کیا ہے؟ یا ایہا العزیز، یا سے شروع ہو رہا ہے تو یا کیا ہے؟ حرف ندا۔ حرف ندا کے ساتھ جب اسم آتا ہے، منادہ ایک اسم آتا ہے، تو اس کی حالت کیا ہو جاتی ہے جی؟ یا کے بعد اگر ولد لڑکا تو یا ولد اے لڑکے، ولدن سے کیا ہو جائے گا؟ ولدو، ایک پیش رہ جائے گی، تنوین اڑ جائے گی، اس کی تنوین نہیں رہے گی۔ جو نکرہ ہیں یا اس میں علم ہیں ان پہ تنوین آ جاتی ہے تو وہ تنوین اس سے اڑ جائے گی، تو یا ولدو رہ جائے گا۔ اگر یہ معرف باللام ہو، یعنی یہ تو نکرہ ہو گیا تھا، نکرہ میں تنوین ہوتی ہے، ولدن تو تنوین اڑ گئی۔ اگر یہ ہو معرفہ، معرفہ الف لام سے، معرف باللام ہو، معرفہ بھی نہیں، معرف باللام یعنی جس الف لام کے ساتھ جس کو معرفہ بنایا جائے، معرف باللام، الف لام آ جائے، الولدو، الف لام آ گیا تو اب اس کے پیچھے جب آئے گا یا، تو یہ کیونکہ الف لام کا جو لام ہوتا ہے لام تعریف، یہ ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو یہ یل ولدو نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر کیا کرتے ہیں؟ ایہا کا اضافہ کرتے ہیں، اور اگر یہ ولدو جو ہے یہ بنت ہو یا اخت ہو یا ولدتو ہو، کوئی یعنی گول تا آ جائے آگے، یا مؤنث ہو، تو پھر ایہا کیا بن جائے گا؟ ایتھا، ایتھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا، یا پھر یہ صورت ہو سکتی ہے کہ یا کے آگے مرکب اضافی آ جائے، مرکب اضافی، جیسے کہہ دیا جائے کسی کو کہ کسی آدمی کو آواز دینی ہے، ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ ہے تو ابو کون سی حالت میں ہے جی؟ فاعلی حالت میں، یہ حالت رفع میں ہے۔ جو ہی اس کے پیچھے یا آئے گا تو یہ ابو مضاف ہے اور ہریرہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، تو ابو ہریرہ ہے تو یا آیا تو یہ ابو کیا بن جائے گا؟ ابا بن جائے گا، یہ رفع سے نصب میں، یعنی مضاف مضاف الیہ کو جب پکارا جائے گا تو مضاف حالت نصب میں چلا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگر مرکب اضافی ہے تو یہی چاروں شکلیں ہیں، یہ اپنے ذہن میں آپ رکھ لیں۔ تو یہاں پہ کیا آیا جی؟ یا حرف ندا ہو گیا۔ ایہا کیوں آیا ہے؟ ال کی وجہ سے آیا ہے، ایہا خاص کی وجہ سے آیا ہے، یعنی اب جس کو بلا رہا ہے وہ عام عزیز نہیں ہے، خاص، اور العزیز جس کو پکارا جاتا ہے وہ حالت رفع میں، یہ اسم حالت رفع میں ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے۔ یا ایہا العزیز، عزیز کا معنی بتایا تھا آپ کو کہ عزیز کیوں کہتے ہیں اس کو؟ عزیز کا مطلب کیا ہے؟ زبردست طاقت والا، زبردست طاقت والا۔ تو العزیز، جیسے ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ وہ جو ہاتھی آیا ابرہہ کے ساتھ خانہ کعبہ پہ، جب اس نے حملہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 مہینے پہلے، تو اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہاتھی کا نام تھا محمود، آپ کو سیرت کی کتابوں میں ملے گا، اس کا نام کیا تھا؟ محمود۔ اب ہاتھی کا نام محمود ہو سکتا ہے؟ ایک ہاتھی ہے جس کو ہم انگلش میں کہہ دیتے ہیں ایلیفینٹ،
لیکن ایک وہ ہاتھی تھے بہت بڑے سائز کے تھے جو کہ گزر گئے، جیسے ڈائنوسار چلا گیا وغیرہ، ان کی نسل ختم ہو گئی، اس کو کہتے تھے میمت۔ میمت اس ہاتھی سے بہت بڑا تھا، یعنی اس سے دگنا کر لیں یا اس سے بھی زیادہ کر لیں تو بہت ہی بڑا ہاتھی جو جنگوں میں استعمال کیا جاتا تھا، اس کو کہتے تھے میمت۔ تو میمت سے کیا بن گیا؟ ترجمے والوں نے اس کو محمود بنا دیا میمت سے، حالانکہ وہ ایک نسل تھی۔ تو عزیز جو ہے نا یہ ایک زبردست طاقت والا، تو یہاں پہ مراد ہے بادشاہ کا ایسا وزیر کہ جس سے زیادہ اور کوئی طاقت والا نہ ہو۔ تو کیا مطلب ہے جی اس کا؟ تو سیکنڈ جو ہے نا، آپ یہ کہہ لیں کہ بادشاہ کے بعد سارا اختیار کس کے پاس ہے، ساری طاقت کس کے پاس ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ آل ان آل ہے، بادشاہ تو لوگوں کے سامنے نہیں آ رہا، تو وزیر اعظم آپ کہہ لیں ان کو، ڈیفنس منسٹر کہہ لیں، انٹیریئر منسٹر کہہ رہے ہیں، وزیر داخلہ کہہ لیں، داخلہ امور کے سارے اختیارات جو ہیں انہی کے پاس ہیں۔ تو صحیح زبردست طاقت والی جو شخصیت ہے نا وہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو انہوں نے کہا کہ یا ایھا العزیز، اے عزیز۔ تو یہ تو انہوں نے پکارا، یا حرف ندا ہو گیا، اور ایھا العزیز کیا ہو گیا جی؟ منادہ ہو گیا جس کو پکارا جائے۔ اب انہوں نے بات کیا کہی؟ ان حرف تاکید آ گیا۔ اچھا، ایک انا کا اسم ہوگا، ایک انا کی خبر ہوگی۔ تو انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے، خبر جو ہے اس کی وہ حالت رفع میں ہو جاتی ہے۔ خبر آئے گی یا قائم مقام خبر یہاں پہ آپ کو نظر آئے گی۔ تو نصب پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ انا کے بعد کچھ نصب آ رہا ہے آپ کو نظر، حالت ابن، انا بے شک، ابن۔ اچھا اب دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا اخن، بھائی، جب وہ مضاف بن کے آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخو، اخا، اخی۔ اور ابن جب آئے گا تو مضاف بن کے تو ابو، ابا، ابی۔ ابھی حضرت ابو ہریرہ کا نام لکھا تھا، یا ابا ہریرہ، یا کے بعد نصب آ گیا، ابو ہریرہ رفع آ گیا۔ آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں گے تو حدیث کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ان سے، ان فلاں آدمی روایت کر رہا ہے، روی یا ان فلاں سے روایت ہے۔ تو ان کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ تو اس نے ابو کو کیا کر دینا ہے؟ مجرور کر دینا، تو کیا بن جائے گا؟ ابی، ان ابی ہریرہ تھا، ان ابی ہریرہ۔ حدیث آپ دیکھیں کہ جہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کے بعد کیا آئے گا؟ ابی ہریرہ، کیونکہ وہ مضاف ہے۔ اگر یہ مضاف نہ ہو، اکیلا ہی آ جائے تو پھر آئے گا ابن، ابن، ابن۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ کیا آ گیا ہے؟ ابن، ابن آیا تو حالت کون سی ہو گئی؟ نصب ہو گئی۔ ان بے شک، ابن ایک، کوئی والد، کوئی ایک کو والد ہے اس کا، یعنی کہ انہوں نے اپنے آپ کو تھوڑا سا اس سے ہٹا گیا، ہم تو بڑے نیک آدمی ہیں، یہ تھوڑا سا ذرا۔ حضرت یوسف کے لیے بھی یہی کہا تھا نا کہ اس کا ایک کوئی بھائی تھا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ان ابن، بے شک ایک، ان بے شک ایک والد صاحب ہے۔ اب اس کا ابن کا بدل کیا ہے؟ شیخن، شین یا خے مادہ ہے اس کا، شاخہ، یہ شیخ الشیخن۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے بوڑھا ہونا، ہونا ہے تو یہ لازم ہو گیا، متعدی نہیں، بوڑھا ہونا یا صاحب فضیلت ہونا۔ قرآن میں جہاں پہ بھی آیا نا جی بوڑھے کے معنی میں آیا، ہم کہہ دیتے ہیں نا آؤ جناب شیخ، شیخ کو استاد بھی کہہ دیتے ہیں۔ صاحب فضیلت استاد کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے بڑا ہونا، فضیلت کے اعتبار سے بڑا ہونا۔ تو دوسرا اس کا معنی ہے بوڑھا ہونا۔ قرآن میں کہیں پہ بھی فضیلت والا معنی نہیں آیا۔ ایک اور جگہ سورہ ہود میں ابھی ہم پڑھ کے آئے، بعلی شیخن، انہوں نے کہا میرا خاوند جو ہے بوڑھے ہو۔
اب اولاد نہیں ہو سکتی. شیخن بوڑھے. تو بوڑھا ہونا، شاخ یشیخ شیخن بوڑھا ہونا. تو یہ ابن کا بدل کیا ہے؟ شیخن. اس کے ایک والد ہے ابن، ایک والد ہے شیخن بوڑھے ہیں، اور اس کی صفت کیا ہوگی؟ شیخن کبیرن کون سا مرکب بن گیا جی؟ مرکب توصیفی بن گیا. کیسے پتہ چل گیا جی آپ کو؟ چاروں شکلیں ایک اسم کو پرکھنے کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ حالت دیکھیں گے کہ فاعلی حالت ہے، مفعولی ہے، اضافی ہے. نمبر 2 جنس دیکھیں گے مذکر ہے یا مؤنث ہے. نمبر 3 عدد دیکھیں گے، واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے. نمبر 4 کیا دیکھیں گے؟ وسعت دیکھیں گے، نکرہ ہے یا معرفہ. یہی چاروں شکلیں ہیں ایک اسم کو دیکھنے کی. تو حالت اس کا بدل آ گیا ابن کا. تو شیخن کی حالت آپ کو نظر آ رہی ہے نصب، اور کبیرن کی تو دونوں ایک جیسے ہو گئے. جنس میں شیخن مذکر نظر آ رہا ہے آپ کو، اور کبیرن بھی، تو دونوں ایک جیسے ہو گئے. شیخن جو ہی آپ نے تنوین دیکھی تو پتہ چل گیا کہ واحد ہے، اور کبیرن بھی دونوں ایک جیسے ہو گئے. تنوین دیکھی تو پتہ چلا نکرہ ہے، اور دونوں تو مرکب توصیفی ہو گئے، موصوف ہو گئے، صفت ہو گئی. کتنے بوڑھے تھے جی؟ کیسے بوڑھے تھے؟ کبیرن. کبیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ بڑا ہونا. یعنی عام بوڑھے نہیں ہیں، بہت بوڑھے ہیں، بہت بڑے بوڑھے ہیں. کبھی شیخن کبیرن، ایک بوڑھے ہیں، بڑے ہیں، بہت عمر میں بھی بہت ہیں اور بڑے بھی ہیں، یعنی وہ تو آ نہیں سکتے. تو ان ابن شیخن کبیرن، بے شک ایک والد ہیں، بڑے ہیں، بوڑھے ہیں. کس کے ہیں؟ لہو. لام تعلیل، لام جر، زبر کیوں آ گئی اس پہ؟ حالانکہ زبر جو ہے لام مزالقہ پہ آتی ہے، لام لازم پہ آتی ہے. تو اس پہ زبر کیوں آئی؟ حالانکہ یہ لام جر ہے، کیونکہ اس کے آگے ضمیر آ گئی ہے. ضمائر کے ساتھ جب لام جر مل کے آتا ہے تو زبر ہی لے کے آتا ہے، ما سوائے ایک کے، اور وہ ہے یا متکلم. اس کے ساتھ آئے گا تو کیا بن جائے گا؟ لی. یہ زیر لے آئے گا. باقی لہو، لہا، لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی اور لنا. لی میں آگے زبر لے گا، باقی یہ زیر لے گا، باقی زبر ہی رہے گا. تو یہ لام جر ہے، کے لیے یا کا، دونوں مفہوم. ہو اس کا، یعنی کہ حضرت بنیامین کا. ان لہو، بے شک اس کا ایک والد ہے، لیکن شیخن کبیرن، بہت بوڑھے ہیں، عمر میں بڑے ہیں اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں. تو بہت بوڑھے ہیں یعنی کہہ یہ رہے ہیں کہ ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، ان کو جانے دو. ہم میں سے کوئی ایک بندہ رکھ لیں، ان کو جانے دیں، یہ چھوٹے بچے ہیں، والد اس کے بغیر پریشان ہو. اپنا باپ نہیں کہتے ہمارے باپو. ہاں جی نا. تو فخذ، فا بس، خذ حمزہ، خے زے مادہ ہے، اخذا باب نصرہ سے ہے، اخذا یاخذ پکڑ لینا، اختیار کر لینا. ٹھیک ہے جی، رکھ لینا. تو یاخذ تھا تو کیا بنا اس کا جی؟ امر بنانا ہے. امر بنانا ہے تو یا بھی گئی اور آخری آخرت بھی، حرکت بھی چلی گئی، بلکہ اعراب چلا گیا نا، حرکت تو نہیں. یاخذ تو اخذ، آخذ ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کا حمزہ بھی چلا گیا. جیسے اکلا یاکلو سے، یاکلو سے جب امر بناتے ہیں تو اس کا ہوتا ہے کل، کھاؤ. اس کی جمع بنے گی تو وہ کلو وشربو،
کھاؤ اور پیو پیو. تو یہ اس کا حمزہ چلا جائے گا، اسی طرح اس کا بھی چلا گیا. اسی طرح امارا یامرو، یامرو حکم دینا، بالکل ایسے ہی ہے. اس کا بھی اعراب گیا اور یا گئی اور یہ بھی چلا گیا. تو یہ رہ گیا مر. مر کا کیا مطلب ہے؟ حکم دو. اب اس کا حمزہ بھی نہیں ہے، اس کا بھی نہیں ہے، اسی طرح اس کا بھی نہیں ہے. خذ پکڑ رکھ. ٹھیک ہے جی. تو اب عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں فخذ، پس رکھ لیں. رکھ لیں یعنی دوسرے الفاظ میں گرفتار کر لیں. اس کو جو گرفتار کرنا ہے، گرفتار کر لیں. احدا گرفتار، یہ فعل امر میں فاعل موجود ہوتا ہے. انتا، اس کا فاعل کیا ہے؟ انتا. حضرت یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ آپ فاعل، فعل کیا ہو گیا؟ گرفتار کرنا. اب اس کا مفعول آ جاتا ہے اس کے آگے احدا. احدا کا کیا مطلب ہے؟ ایک. ایک کو کہاں سے آیا جی؟ دال کے اوپر زبر کیا دکھا رہی ہے جی؟ نصب دکھا رہی ہے، مفعولی حالت. ایک کو پکڑ لیں، لیکن احدن نہیں آیا، الاحد بھی نہیں آیا. احدا آ گیا تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا. تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کا ایک؟ احدا نہ ہمارا ایک، یعنی ہم میں سے ایک. احدا نا ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر. مکانہ، مکان کس کو کہتے ہیں؟ جگہ کو کہتے ہیں. مکان جگہ کو کہتے ہیں. یہ بھی مضاف ہو گیا کیونکہ یہ اسم ہے اور اسم کے ساتھ کیا آ گئی ہے؟ ہو کی ضمیر آ گئی. اسم کے ساتھ ضمیر مل کے آئے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی بن جاتا ہے، مضاف مضاف الیہ. تو یہ مضاف ہو گیا. جگہ تو کیا سوال پیدا ہوا جی؟ کس کی جگہ؟ ہو اس کی جگہ، بنی امین کی جگہ. فخذ احدنا مکانہ، انہوں نے کہا بھائی اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو آپ گرفتار کر لیں. اس کے تو والد ہی بہت بوڑھے ہیں، تو اس کو جانے دو. بچے کو چھوڑ دیں. قرآن پہ اللہ کو گواہ بنا کے آئے والد کے سامنے. انا نراک من المحسنین. پھر آ گئی جی وہی بات، دوبارہ آ گئی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو وہی بات کہہ دی گئی. یہ ہوتا ہے کردار. جانتے ہوئے کسی کی تعریف کرنا، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے منہ پہ تعریف کرتے تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو. منہ پہ کیوں تعریف کر رہے؟ تو جان بوجھ کے، جانتے ہوئے کہ یہ فلاں آدمی ہے، جانتے ہی نہیں ہے کہ یہ ایو العزیز اصل میں ہے کون ہے، تو نہیں پتا حضرت یوسف علیہ السلام. تو کہتے ہیں انا نراک من المحسنین. ان حرف تاکید بے شک، نا یہ اصل میں کیا تھا؟ نحنو تھا. نحنو تھا ہم. انا نے کیا کیا؟ نصب کر دیا. نحنو کا نصب کیا ہے؟ نا. ترجمہ یہی رہے گا. انا بے شک ہم، نراکا رے حمزہ یہ مادہ، رآ یرا کیا مطلب ہے؟ دیکھنا. اور ارا یری کا کیا مطلب ہے؟ دکھانا. ہاں جی، باب افعال میں چلا جائے گا. یہ باب فتح، فتح یفتح. رآ یرا، را اس نے دیکھا اور یرا وہ دیکھتا ہے. ترا اور ارا اور نرا ہم دیکھتے ہیں. انا بے شک ہم، نرا دیکھتے ہیں. فاعل کون ہو گیا؟ نحنو. اور دیکھنا کیا ہو گیا؟ فعل ہو گیا. کس کو دیکھتے ہیں؟ نرا فعل ہے. فعل کے ساتھ جو ضمیر مل کے آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
وہ مفعول ہوتی حالت نصب میں، نرا کا آپ کو کہاں سے ہے جی؟ مفعول ہونے کی وجہ سے، انا نرا کا بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں سے کیا مطلب ہے جی؟ سمجھتے ہیں، ہم آپ کو سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ کو، سمجھ رہے ہیں، نتیجہ نکالا ہے آپ کون ہے؟ من المحسنین، من میں سے، من حرف جر آ گیا، محسن، حسنا یحسنو کا کیا مطلب ہے جی؟ خوبصورت ہونا۔ اچھا اب یہ باب ایسا ہے کہ اس کے اندر ہم لگا دیں گے بہت خوبصورت، کبھی کبھی بندہ خوبصورت ہو جاتا ہے، پھر اسی کو اگلے دن دیکھو پتہ چلتا ہے گدڑ بن گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر حال میں، گرمی سردی دھوپ بارش جو بھی ہے خوبصورت ہی۔ تو حسن یا سنو حسین، اس کا فائل کیا آئے گا جی؟ فعیل کے وزن پہ آئے گا حسین۔ حسین کس کو کہتے ہیں؟ بہت زیادہ خوبصورت، حسین۔ اچھا یہ تو ہو گیا لازم، خود خوبصورت ہونا۔ تو باب افعال میں چلیے جی، باب افعال کی کیا نشانی ہے؟ لازم سے متعدی کر دینا، تعدیہ کہتے ہیں اس کو۔ تو یہ ہوگا احسن، احسن یحسن احسانا، دو معنی ہے اس کے، ایک معنی ہے کسی شے کو خوبصورت بنانا، تو احسن یحسن کا ایک معنی ہے ٹو پرفارم این ایکٹ ایٹ دی پرفیکشن لیول۔ وہ جو پرفیکشن کا ایک لیول ہوتا ہے نا، لیول آف پرفیکشن، اس پہ جا کے جو بندہ کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں احسن یحسن احسان۔ یعنی نماز آپ نے پڑھنی ہے تو آپ نماز ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایسے پڑھتے ہیں۔ آپ کو کئی لوگ نظر آئیں گے جنہوں نے نماز، آپ نے ابھی ہو سکتا ہے کہ رکعت ختم نہ کی ہو، چارے پڑھ کے چلے جائیں۔ اچھا ایک نماز کی صورت یہ ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، لیکن دماغ کہاں پہ ہے؟ کاروبار۔ اب ایک نماز یہ ہے کہ بندے کا دھیان بھی ادھر ہی ہے، ان تعمل للہ ان تعبد اللہ، کہ تو اللہ کی بندگی کرے، کأنک تراہ، جیسے تو اللہ کو، یہ اصل معنی ہے احسان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور یہیں سے ہی سمجھ آئے گی بات کہ اصل میں جب قرآن محسنین کا ذکر کرتا ہے تو اس کا معنی کیا ہے۔ حضرت جبریل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا؟ اخبرنی انل، اخبرنی، اخبر کیا ہے؟ اخبر یخبر، امر کا صیغہ، اخبر خبر دیجئے، نی اخبرنی مفعول ہو گیا، اخبرنی ان کے بارے میں، اب یہ آگے الف لام آ گیا تو زیر لے لی اس نے، انل احسان، اخبرنی انل احسان، احسان کے بارے میں بھی مجھے بتا دیجیے کہ وہ کیا ہے۔ 3 سوال کیے تھے، 4 سوال کیے تھے، ایک سوال کیا تھا؟ اخبرنی انل اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو۔ یہ ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان۔ تو اخبرنی عن الاحسان، احسان بتائیے کیا ہے۔ تو یہ تو قرآن حکیم میں جگہ جگہ آپ کو محسنین اور احسان مل جائے گا۔ ہاں جی، تو یہ تو ڈکشنری کہہ رہی ہے کسی چیز کو خوبصورت بنانا، پرفیکشن لیول پہ کرنا، یہ تو ڈکشنری بات کر رہی ہے۔ تو اخبرنی عن الاحسان، اللہ کے رسول سے زیادہ مستند بات ہو سکتی ہے؟ اخبرنی عن الاحسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا احسان کے بارے میں بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کے، اچھا تعبدو ہوگا یا تعبدا ہوگا؟ ان کی وجہ سے، ان مصدریہ نا، ان تعبد اللہ، ہاں کہ تو اللہ کی بندگی کرے۔
کأنک کا حرف جر حرف تشبیہ، جیسے ان حرف تاکید، کا انت تو، جیسے کہ تو، کأنک تراہ، جیسے کہ تو دیکھ رہا، ترا تو دیکھ رہا ہے، ہو اس کو، کس کو، ضمیر واپس پلٹے گی کدھر جائے گی، کأنک تراہ، جیسے کہ تو اللہ، ایسے بندگی کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، وَإِن اگر، لم اگر نہ، تکن تکونا تھا، تکونو تھا، تکونو، تو لم نے کیا کیا، اس کو مجزوم کر دیا، تو دو ساکن ہو گئے، جب دو ساکن ہو جائیں تو حرف علت کمزور ہوتا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، جانا ہے، تو یہ کیا بن گیا، وَإِن لَمْ تَكُنْ، اور اگر تو نہیں، اور اگر تو نہ ہو، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ پا رہا، نہیں دیکھ سکتا، اللہ کو اگر تم نہیں دیکھ سکتے، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، تو یہ خیال کر لے، فا ان ہو، بے شک، فَإِنَّهُ، بے شک وہ اللہ، یرا کا، یرا دیکھ رہا ہے، کا تجھ کو، یعنی یہ احساس پیدا کر لے کہ وہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ نہیں سمجھ لگی؟ اچھا جی، اب اس سے اگلی ایک حدیث یاد رکھیے گا احسان کی، کیا ہے احسان، یہ ہے کہ عمل کس کے لیے کیا جائے، یہ دوسری حدیث میں آتا ہے، ان تعمل للہ، کہ تو عمل کرے کس کے لیے، اللہ کے لیے، تو عمل کس کے لیے کیا جائے، رزق روزی کما رہے ہیں تو کس کے لیے، بچوں کے لیے، لیکن کما کس کے لیے رہے ہیں، حلال اگر آپ دیکھ کے کما رہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، حرام کو چھوڑ رہے ہیں، کما تو اپنے لیے بچوں کے لیے رہے ہیں، لیکن عمل کس کے لیے کر رہے ہیں، وہ جو حرام چھوڑا ہے وہ کس لیے چھوڑا ہے، اللہ کے لیے۔ کوئی کمزور آ گیا، اس کو آپ چپیڑ مار سکتے تھے، چپیڑ نہیں ماری، کس کے لیے، اللہ کی وجہ سے، یعنی ایک خیال ہے اللہ کی پکڑ کا کہ اللہ مجھے پکڑ لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، کاش کہ میں یہ چڑیا ہوتی، وہ ایک ڈالی سے اڑتی ہے دوسری پہ، اس ڈالی سے اڑتی ہے تیسری پہ، تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے وہ فرما رہے ہیں کاش کہ میں یہ چڑیا ہوتا، کم از کم قیامت کے حساب کتاب سے تو بچ جاتا۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال پتہ کرنا، تو پھر بندہ عمل کس اعتبار سے کرتا ہے، اللہ کے لیے۔ تو محسن کون ہے جی، کہ جو عمل اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کی ذاتی پسند ناپسند غصہ اس میں وہ داخل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جس آدمی نے حرکت کی تو اس نے کہا جی آپ نے قتل نہیں کیا مجھے، اب تو مارنا فرض تھا، انہوں نے کہا میں تجھے اللہ کے لیے مارنا چاہتا تھا، اب ذاتی غصہ شامل ہو گیا تو اپنی وجہ سے میں نے تجھے نہیں مارا۔ اس نے کہا یہ عجیب ہی دین دیکھا جی، جہاں قتل لازمی ہو جاتا ہے، ہم غصے میں نہ بھی مارنا ہو تو مار دیتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو محسن احسن یحسن سے کیا بنانا ہے، فاعل بنانا ہے، تو یہ اڑے گی، میم آ جائے گی اور یہ تنوین ہو جائے گی، محسن احسان کرنے والا، یعنی ایسا بندہ جو عمل کس کے لیے کرتا ہو، اللہ کے۔ اب تینوں معنی، اصل معنی یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے کرنا، دوسرا معنی ہے عمل کو خوبصورت انداز میں کرنا، وہ جو پٹواری کا محاورہ ہے کہ دودھ وچ مینگڑیاں بہا کے نہیں دینا، مگروں نہیں لانا، خوبصورت انداز میں کرنا، اور تیسرا کوشش کرنا کہ اس کو کس لیول پہ کیا جائے، پرفیکشن لیول پہ، جو سب سے اچھا اور پرفیکٹ لیول ہو سکتا ہے وہاں جا کے عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ محسن کے اندر ہوتی ہیں، اور محسن کیونکہ اسم ہے
تو اسم جب بھی کسی آدمی کے ساتھ اسم آتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ساری خوبیاں اس میں ہوتی ہیں، ورنہ نہیں آتی۔ جب کہا الذین آمنوا تو اس کا مطلب جو ایمان لے آئے، لیکن جب مومن کہا تو اس کا مطلب ہے ایمان والی ساری خوبیاں اس بندے کے اندر شامل ہیں۔ قد افلح المومنون، کون سا پارہ ہے جی؟ 18واں پارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ محسنن، تو جب یہ محسنن سے ہوا محسنونا، لیکن من حرف جر تھا تو اس نے نونا کو کر دیا نہیں نا، محسنین، اللہ کے لیے عمل کرنے والے، خوبصورت عمل کرنے والے، پرفیکشن لیول پہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے لیے عمل کرنے یعنی بڑے نیکوکار۔ انا نراک من المحسنین، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہے، آپ نے اپنی ذات کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں، آپ تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اتنا یعنی کہ خدا پرست انسان ہم نے نہیں دیکھا، اتنا نیک بندہ ہم نے نہیں دیکھا جتنا آپ کو دیکھا، جو انداز آپ کا ہے، جو طریقہ آپ کا۔ باقیوں کو بھی تو دیکھتے ہوں گے نا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا اگر ہائی کورٹ میں کیس لگا ہو، 13واں نمبر ہو، تو آپ پہلے سے بیٹھیں گے تو پہلے 12 کیس تو دیکھیں گے نا کہ جج صاحب کیا کروائیاں ڈال رہے ہیں، تو آپ کو جج کا اندازہ ہو جائے گا۔ وکیلوں کو ہو جاتا ہے، ہم بیٹھے ہوتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آج جج صاحب کا میٹر گھوما ہوا ہے کہ ٹھیک ہے یا نرم ہے یا غصے میں ہے یا کس سٹائل میں آج کیا کر رہے ہیں۔ اگر ضمانتیں اڑا رہے ہیں تو ساری ہی اڑاتے چلے جائیں گے، اگر موڈ میں دے رہے ہیں ضمانتیں نرم ہو گئے ہیں تو چلو جی ہو سکتا ہے کہ آج ہمارا بھی توکا لگ جائے۔ تو چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قالو، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، انا، بے شک، لہو، حضرت بنیامین کے ہیں، ابن، والد صاحب، شیخن، بوڑھے، کبیرن، بہت زیادہ، بہت بڑے بوڑھے ہیں، فخذ، تو پس ہم کو روک لو، پس روک لو، احدنا، ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ، بنیامین کی جگہ پہ، انا، بے شک ہم، نرا کا، آپ کو دیکھ رہے ہیں، من المحسنین، نیکوکاروں میں سے۔ قالو، قاف موٹا ہے، 2 حرکتیں ہیں، لو بھی 2، یا جب بھی ایوہا آئے گا تو یہ کیونکہ حمزہ ہے اور یہ یا الف اور زبر مد اصلی بن گئے تو یہ 4 حرکتیں، یا ایوہا العزیز، ایو، یا کا مصدر کیا ہے جی؟ کہاں مخرج کیا ہے، کہاں سے نکلتی ہے یا؟ زبان تالو سے لگتی ہے، ایوہا، تو یہاں پہ تالو میں لگا کے تھوڑا سا کھینچیں گے، شد ہے، یا ایوہا العزیز، زے کی یاد رکھیے گا، ایک ہلکی سی سیٹی کی آواز بھی آتی ہے، عزیز، ان، نون پہ شد ہے، اس کو کھینچنا ہے، لہو، اس کے اوپر بھی آپ کو ایک مد نظر آئے گی کیونکہ الٹی پیش ہے، تو یہ 2 حرکتیں تھیں اور اس کے آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا۔ انا لہو ابا، ناک سے، شیخا کبیرا، فخذ احدنا، احدا، ایک حرکت، نا 2 حرکتیں، مکانہ کا 2 حرکتیں، کاف پتلا پڑھنا ہے، نہ یہ 2 حرکتیں ہیں، اس کو بھی کھینچ دیں، مکانہ، کیوں؟ حمزہ آ گیا ہے جی، تو اس لیے اس کو کھینچا ہے، انا، نون پہ شاد ہے، کھینچنا ہے، انا نہیں پڑھنا، انا، نا نہیں پڑھنا، نا، ٹھیک ہے جی، انا نراکا، را 2 حرکتیں مدے اور را کو موٹا پڑھنا ہے، نراکا، کاف پتلا، من المحسنین، مح الگ کے بالکل اوپر سے ہا نکلتا ہے، محسنی، نی 2 حرکتیں تھیں لیکن نون عارضی طور پہ ساکن ہوا تو ان کو 5 حرکتیں بنا دیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قالوا یا ایھا العزیز انا، نا لمبا نہیں کرنا، انا لہو ابا
شیخا شيخا کبیرا، كبيرا زبان کو تالو سے نہیں کبیرن نہیں پڑھنا، کبیرن زبان ہوا میں ہی رہے. كبيرا ہاں جی. فخذ فخذ احدنا أحدنا مکانہ وَإِنَّا سوری اِنَّا إنا نَرَاكَ نراك من المحسنین. من المحسنين. صدق اللہ العظیم. اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ وآئدهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہم من احییته منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. اللہم اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.